إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ خطبہ جمعہ کا خطبہ 7 دنوں کے بعد اللہ تعالی نے یہ دن رکھا۔ یہ دھلائی کا دن ہے، گناہوں کی معافی مانگنے کا دن ہے کہ مسلمان مسجدوں کا رخ کریں اور اللہ تعالی سے اس ہفتے کے گناہوں کی معافی کا سوال کریں۔
جمعے کا خطبہ کوئی روایتی جلسوں والا خطبہ نہیں ہوتا۔ اہل اسلام قرآن مقدس کی چند آیات تلاوت کی گئی کہ ہر شے کا خالق اور بڑا ہی خوبصورت تخلیق کرنے والا وہ اللہ کی ذات، جس چیز پر بھی نگاہ دوڑائیں تو بڑی خوبصورت۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی، اسی سے پیدا کیا گیا اور اسی میں جانا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی میں لٹائے جائیں گے اور ہر بندہ لٹایا جائے گا، اسی سے نکالے جائیں گے۔ اگر ہم اپنی تخلیق پر غور کریں، کمال نہیں اس بادشاہ کا۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، بے وقت پانی سے پیدائش کی گئی، بے وقت نچوڑے ہوئے پانی سے پیدائش، جسے انسان ہاتھ لگانا اور دیکھنا اور سونگھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ویسے ہمارے اندر الا من رحم ربی کبر اور غرور، اور اگر ہم اپنے اصل کی طرف دیکھیں کہاں تخلیق ہوئی ہے، یہی سوچ لیں۔ ماں کے پیٹ میں ہماری جو زندگی کا کچھ حصہ گزرا ہے، کیا کھاتے رہے؟ اللہ اکبر! کیسے رب نے پردوں کے اندر پالا ہے اس کو، پھر بھی زمین پر اکڑ کر چلیں۔ یاد رکھیے گا، اچھے کپڑے پہننا غرور نہیں، تکبر نہیں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، صفائی اور ستھرائی اور نظافت۔ تکبر کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر جاننا۔ میں سید ہوں اور میرے گھر میں کوئی غیر سید رشتہ مانگنے آ گیا، سادات کے گھر میں، یہ کمی ہے اور میں چودھری ہوں، اور سب کے سب من سلالۃ من ماء مہین، اس سڑے ہوئے گارے سے بنے گئے۔ شیطان نے بھی طعنہ دیا تھا کہ اللہ تو نے ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ خلقتہ من طین، مٹی سے تخلیق کی ہے۔ یہ ایک کو بند کر، ہماری تخلیق، پھر جس جگہ پر تخلیق، پھر جس جگہ سے انسان یہ باہر نکلا، اور پھر ہماری زندگی، میں ہوں یا کوئی اور۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی، پھر اللہ نے اس کو ٹھیک ٹھاک بنا دیا۔ کیا خوبصورت انسان بنایا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ایک آدمی بہت ہی خوبصورت تھا، قد کے لحاظ سے،
نئے نقش کے لحاظ سے۔ دوسرا آدمی اس کو دیکھنے ہی لگ گیا مسجد میں، یہ مسجد میں ہیں دونوں کے دونوں۔ سنیے گا اور پھر سوچئے گا۔ وہ جو خوبصورت آدمی کھڑا تھا اس نے کہا کیا دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ الذی خلق کل شیء، اللہ خالق کل شیء۔ کہا تجھے ہی دیکھ رہا ہوں، کیا خوبصورتی ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ بھول گیا کہ میری پیدائش کیسے ہوئی ہے، میں کس چیز سے بنا ہوں۔ تکبر اور غرور، زبان سے کلمہ کفر نکل گیا کہ بنانے والا خود پریشان ہے، میں نے کیا بنا دیا ہے۔ بس کہنے کی دیر تھی، کہنے کی دیر تھی۔ اسی مسجد میں اس کا قد کم ہوتا چلا گیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے رشتہ دار نے کسی نے اٹھا کر جیب میں ڈال لیا، رب نے اسی وقت اپنا قہر نازل کر دیا۔ اس دنیا کے اندر انسان بن کر زندگی گزارنی چاہیے ہمیں۔ تکبر، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نا کہ پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے اور تکبر کرتا ہے۔ تکبر تو اس کی چادر ہے، اس کو لائق ہے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی، جس نے اس کو کتنا خوبصورت ٹھیک ٹھاک کر، اس لیے قرآن میں آتا ہے یا ایھا الانسان، ہر شخص سے، مسلم سے نہیں، ہر انسان سے، ما غرک بربک الکریم، تجھے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس دنیا نے، ان خزانوں نے، اس چودراہٹ اور سیاست نے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ دیکھ لو اربوں خربوں انسان، 22 کروڑ پاکستانی ہیں، آنکھیں بھی سب کی یہاں پر ہے، کوئی کسی سے ملتا ہے؟ جس نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا تو اسی کا باغی ہو گیا، پھر اپنی روح اس میں پھونکی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر کان اور آنکھ اور دل بنائے۔ دیکھ لو بازار میں سے ایسا کان ملتا ہے؟ ایک سماعت، آنکھوں کی بصارت اور یہ دل کا دھڑکنا، یہ کہیں سے کوئی تھوڑا سا خراب ہو جائے، کہیں سپیئر ملتا ہے کہ میں وہاں سے خرید کر کان لگا لوں گا؟ کس لیے اللہ نے یہ کان دیے تھے؟ گانے سننے کے لیے، غیبتیں سننے کے لیے؟ سوچئے گا ذرا، میں آج جوان ہوں، کل بوڑھا، پرسوں قبر میں۔ جب اعمال نامہ اعمال کھلے گا تو یہ کان کس لیے دیے تھے؟ رب نے اپنا کلام سننے کے لیے دیے تھے، نیک اور خیر کی باتوں کے لیے دیے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ، یہ سماعت اور بصارت، یہ نگاہ کس لیے دی تھی؟ دیکھ لو کتنے مسلمان ہیں، اللہ نے یہ نگاہ قرآن مقدس پڑھنے کے لیے دی۔ آج صبح پڑھ کر آئے ہیں مسجد میں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا سورۃ الکہف کی تلاوت جو ہے جمعے کے دن
کتنے مسلمانوں نے کی ہے، کتنے جوانوں نے کی ہے۔ موبائل آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے اسے چیک کرتے ہیں کس کا پیغام، اور جس نے بنایا، جو کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے، صبح اٹھتے ہی تو وضو کر، نماز پڑھ، اور اللہ کا پیغام سب سے پہلے دیکھ، رب آج مجھے کیا کہہ رہا۔ ہماری تو دنیا ہی بدل گئی ہے، کیا عالم اور کیا عامی، کیا امام اور کیا مقتدی، الا من رحم ربی۔ وہ ایک آدمی نے دعوت کی نا، ایک امام صاحب کی، امام صاحب کھانا کھا کر چلے گئے، بڑی محبت، بڑا پیار، بڑے کھانے۔ جس جگہ پر وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، بھول گیا میزبان۔ جب مہمان گیا تو پیسے بھی چلے گئے، پیسے بھی چلے گئے۔ سوچئے گا ذرا اس کو، سچا واقعہ ہے۔ وہ پیسے بھی غائب ہو گئے۔ بیوی کہنے لگی اچھا مہمان آیا تھا سید، پیسے ہی لے گیا۔ ہم تو اسے شاہ صاحب کہتے ہیں، بڑی دنیا اس کی توحید سنتی۔ اللہ اپنی مثال دیتا ہوں، کسی کو کیا کہوں۔ ہائے آخر کئی مہینے گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، پھر رمضان آ گیا، یہ آ رہا ہے رمضان۔ دیکھنا میری اور اپنی حالتیں۔ پھر اس کو جی رمضان آیا، اب کھانا تو دینا ہے اس کو، پھر بلایا اور ڈرتے ڈرتے کہا پچھلے رمضان یہی بیٹھے تھے اور یہاں پیسے پڑے تھے کافی سارے، بھول گئے وہ لفافہ، غلطی سے کہیں آپ کے ہاتھ لگ گیا اور شرم کے مارے کیا کہیں۔ اس نے کہا ہاں بالکل پڑے ہوئے تھے یہاں پیسے، بالکل پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اٹھائے کہ جی میں نے اٹھائے ہیں۔ اب چہرے کا رنگ بدلنے لگتا ہے۔ مولوی ہو کر انہوں نے کہا جی آگے نہ بات کریں، اٹھائے میں نے، میری غلطی ہے، میں نے یہاں سے اٹھا لیے، آپ کو ضرورت تھی؟ کہتا نہیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو پھر کہا میں نے اٹھا کے قرآن مجید میں رکھ دیے، یہ قرآن پاک لے کر آؤ۔ گھر کا قرآن لے کر آیا تو اسی میں پڑھے ہوئے تھے۔ کہا سال ہو گیا تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ اگر اللہ کے کلام کو پڑھتے اپنی امانت وہاں پاتے۔ سال ہو گیا تم مولویوں کو کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو، یہ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، رمضان آ رہا ہے، اور جس بادشاہ نے مجھے بنایا، کھلایا، پلایا، جوان کیا، دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا کلام پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اگر تم قرآن کو کھولتے، مجھ پر کوئی شکوہ کرنے کی بجائے اللہ کے کلام میں اپنی امانت کو پاتے۔ اللہ نے یہ نگاہیں اس لیے دی تھی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ آپ ٹیسٹ لے کر دیکھ لیں، اپنے بچوں کا قرآن پڑھنا آتا ہے؟ نعرے سے جتنے مرضی مروا لو، سیلفیاں سے جتنی مرضی مولوی کے ساتھ دیکھ لو، ہر خطیب جو آئے گا اس کے ساتھ سیلفی بنی ہوگی، دیکھو جی مجھے، اور کہو ذرا اپنے بچے کو بلا قرآن دیکھتے ہیں آتا کہ نہیں آتا؟ مسلمان ہے او اہل اسلام، یہ جمعہ کا دن ہے، یہ کوئی جلسہ نہیں، یہ 7 دنوں کے بعد آیا ہے، اور امت محمدیہ نے اس کو قبول کیا، پسند کیا جمعے کو۔ ہماری حالت کیا ہے؟ دیکھ لو جمعے سے پہلے جب خطبہ، وہ بزرگ کہنے لگے شاہ صاحب ٹائم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا 1 گھنٹہ بڑا لمبا خطبہ ہوتا ہے، چلو تھوڑا سا انتظار۔ کتنے لوگ تھے مسجد میں؟
اپنے ایمان کو ہم چیک کریں. پیمانہ ہے یہ پیمانہ ہے. اذان ہو گئی، وقت کا پتہ ہے، موبائل جیب میں ہے، گھڑیاں بازو پر بندھی ہوئی ہیں کہ 7 دن کے بعد رب نے بلایا ہے. اور صحابہ اس دن کو عید کا دن تصور کرتے تھے کہ جمعہ ہے، تیاریاں ہو رہی ہے. میں عرب میں رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے. جب میں نیا گیا تو پہلا ہی جمعہ میرا آیا، میں نے وہاں ایک پولیس مین سے پوچھا بڑی جامع مسجد کا راستہ بتلائیں کہ تاکہ خطیب کا خطبہ سنیں، کوئی ایمان تازہ. میں بڑی تیاری کر کے گیا 10 بجے کہ پہلی صف میں جگہ ملے گی. جب میں 10 بجے اس نے راستہ بتلا دیا، میں گیا، مجھے ہال کے اندر جگہ نہیں ملی. مسلمانوں سے مسجد بھری ہوئی تھی. کتنے بجے؟ اور یہاں پورے پاکستان میں اللہ برحم ربی، ہائے ہائے، میں حیران رہ گیا. اور کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، سب کے سب اللہ کے کلام کو پڑھ کر رب سے باتیں کر رہے تھے. ہمیں ویسے ہی نہیں قرآن پڑھنا آتا. یہ میں نے اتنا مولوی نہیں بنانا، بس گھر میں قاری کو لگایا ہوا ہے، اس کی تنخواہ لگی ہوئی ہے، وہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا. یاد رکھنا، اللہ پوچھے گا میں نے آنکھیں دی تھی، جواب دے اس کا. میں کہوں گا موبائل پر میں ڈائجسٹ اور اخبار جہاں اور نوائے وقت اور پورے ملک کے حالات. رب پوچھے گا میرا کلام پڑھا؟ سوچ لو، میرا کلام پڑھا تھا، قرآن پڑھا تھا؟ یہ بابا جی کو اٹھا دیں، یہ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھے، جمعے میں ایسے نہیں بیٹھتے ہوتے. قرآن مقدس کی تلاوت کی تھی؟ ہاں جی کی تھی. جب بیوی کو جن آ گیا تھا، سورۃ ناس اس وقت پڑھ کے اس پہ پھونک ماری تھی. یہی جواب دیں گے. ہائے ہائے. اور کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائی، ابی آ گئے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا ابی، کہا لبیک، حاضر ہو اللہ کے نبی، حکم کیجئے. فرمایا اللہ نے تجھے داؤد علیہ السلام کی اولاد کا کچھ حصہ دے دیا ہے. کہا کیسے؟ کہا رات تو اپنے گھر میں نماز پڑھ قرآن پڑھ رہا تھا، میں گلی سے گزرا، میں کتنی دیر تک تیرا قرآن ہی سنتا رہا. ابی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی، اگر مجھے پتہ لگ جاتا کہ میرا پیغمبر میرا قرآن سن رہا ہے، میں اور مدد لے کر اللہ سے باتیں کرتا. ہمیں قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہ ہے، ہم مسلمان ہیں. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں شکر گزار جن کو رب نے آنکھیں دی ہوئی ہے. جس کی بینائی چھن جائے، جسے ملی نہیں، وہ تو بیچارہ. جس کو مل کر رب چھین لے، اس سے پوچھو آنکھوں کی قیمت کیا ہے، آنکھوں کی قیمت کیا ہے. جسے نعمت چھن جائے، اس دنیا کی خاطر رب کو ساتھ بغاوت، رب کو بھول جائیں. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اور وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے. اسے دوستی لگا کر تو دیکھو. آج میں نے صبح ابن ماجہ پڑھائی، اس کے ایک حدیث ذرا سن لیں، ایمان تازہ ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا کو، اے چچا جان، یا عمی، حدیث کے لفظ ہے، اے نہیں کہا یا عباس، اے میرے چچا. چچا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. میں آپ کو تحفہ نہ دوں؟ اگر ہمیں کوئی کہے میں تحفہ دوں، کہے گا موبائل کوئی اچھا سا دے دے. فرمایا یا عباس، دوسری حدیث میں، 2 حدیثیں، ایک میں یا عمی اور ایک میں عباس، دونوں نام لے کر، میں آپ کو
ہدیہ نہ دوں؟ فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ، دیجئے نا۔ فرمایا 4 رکعتیں پڑھنا، 4 رکعتیں۔ پہلی رکعت میں تلاوت کے بعد سورۃ فاتحہ اور اخلاص، ہم یہی پڑھتے ہیں اکثر۔ اس کے بعد کہنا سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ تو پاک ہے، دنیا کے سارے باتوں کی شراکت سے تو پاک ہے، کوئی ولی اور نبی تیرا شریک نہیں۔ عقیدہ توحید، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل سنت۔ 100 میں سے 99 تو یہی فیل ہو جاتے ہیں۔ کوئی 9 غزہ کے دربار پر پڑا ہوا ہے، کوئی اسلام آباد کے قبر پر راکھ چاٹ رہا ہوتا ہے۔ کہا سبحان اللہ، کہنا اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے اللہ، والحمدللہ، تعریفیں صرف تیری ہیں اللہ۔ جس کی بھی تعریف کریں گے، کوئی پرندہ، کوئی انسان، کوئی عمارت، کوئی پہاڑ، کوئی وادیاں، اللہ اصل تعریف تو تیری ہے کہ تو خالق ہے ان کا۔ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور توحید کا اقرار کرنا کہ الہ صرف ایک، واللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، یہ 15 مرتبہ کہنا۔ پھر رکوع میں جانا، تسبیحات کے بعد پھر 10 مرتبہ کہنا، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ، قومہ جسے کہتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر پھر 10 مرتبہ کہنا یہ تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیکن ہم تو رکوع سے اٹھتے ہی آدھا ہی اٹھتے ہیں، اتنا سے ہی اٹھیں گے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ کب کہیں گے بابا جی کو جگاؤ، سرکار لوگوں نے مقبرہ بنا دینا ہے ستی سرکار دا، جاگ کے بہو۔ قومے کے اندر یہ کہو، کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 15 اور 10 اور پھر 10، 35۔ پھر سجدے میں چلے جانا، اپنی دعائیں کرنا، اللہ کی تعریف، اور پھر یہی بات کہہ دینا اللہ تو پاک ہے۔ دیکھو محبت دل کی گہرائیوں سے۔ پھر بیٹھنا، بیٹھ کر پڑھتے ہوتے رب اغفر لی، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ، پھر سجدہ، پھر 10 مرتبہ۔ کتنی دفعہ ہو گیا؟ 65 مرتبہ ہو گیا۔ اب 2 سجدوں کے بعد مسلمان کیا کرتا ہے؟ سیدھا ہی کھڑا ہو جاتا ہے، سیدھا ہی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ ثواب نہیں، وہ تو فارغ ہو گیا ہے، وہ تو پڑھ ہی نہیں رہا پوری تسبیح۔ 2 سجدوں کے بعد جو بیٹھتا ہے، بیٹھ کر پھر 10 مرتبہ پھر کہہ دینا، کتنا ہو گیا؟ 75۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ، دوسری رکعت بھی 75 مرتبہ۔ تشہد آ گئی ہے، تشہد کے بعد 10 مرتبہ ہو جائے گا، پھر تیسری اور پھر چوتھی۔ 4 کو ضرب دے لیں 75 سے، $300 مرتبہ۔ 4 رکعتیں پڑھ لو، پھر انعام دیکھیے، اور پھر میں اور آپ اپنی حالت دیکھیں۔ فرمایا چچا روزانہ پڑھ لے، اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لینا، اگر ہفتے میں بھی 1 دفعہ نہ پڑھ سکو تو مہینے میں پڑھ لینا، مہینے میں نہ پڑھ سکو سال میں پڑھ لینا،
سال میں نہ پڑھ سکو تو زندگی میں کم از کم ایک بار یہ 4 رکعتیں ضرور پڑھ لینا۔ ثواب کتنا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر صحرا کے ریت کے ذرات کے برابر بھی چچا آپ کے گناہ ہوئے، اللہ سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ہم تو نفل نہیں پڑھتے، سنتیں نہیں پڑھتے، 12 سنتیں جو مستقل نبی نے پڑھی ہیں۔ فرض پڑھ لیے وابی ہے، کافی ہے اس کے لیے فرض۔ آئے ہائے، قلیلا ما تشکرون۔ اللہ کی قسم، اگر ہم اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر محمد کی امت میں پیدا فرمایا، اسی بات پر ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے تو رب کا شکریہ ادا۔ ہم 5 نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قلیلا ما تشکرون۔ وقالوا اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید۔ مکہ کے لوگ کہتے تھے جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے، ضللنا، ضلالت کہتے ہیں اپنی حیثیت ختم ہو جائے اور جس میں مل گیا اس کی حیثیت چڑھ جائے۔ جب آدمی مرتا ہے، گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے تو مٹی چڑھ جاتی ہے اوپر، بندہ تو رہا کوئی نہیں۔ اذا ضللنا فی الارض، کیا ہمیں دوبارہ پھر پیدا کیا جائے گا؟ یہ مکہ کے وہ لوگ جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اور یہ کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت یہ مانتی ہے کہ دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ زبان سے تو کہتی ہے ہاں اگلا جہان، لیکن یہ زبان سے بھی کہتے ہیں اگلا جہان کس ڈٹھا۔ ہائے ہائے ہائے، جبھی تو لوگوں کے پیسے مار لیتا ہے، جبھی تو یتیم بچوں کا حق کھا جاتا ہے، جبھی تو بھائی کے گلے پہ چھری چلا دیتا ہے، جبھی تو مسجد کے غلے توڑ لیتا ہے۔ او مسلمان، اگر مجھے یہ یقین ہو، حق الیقین، کہ میں نے مر کر دوبارہ اٹھنا ہے اور رب نے پیدا کرنا ہے اور کھڑا کر کے اس نے پوچھنا ہے کیا لے کر آیا، میں کسی کا مال کھاؤں گا؟ حیا نہیں آتی؟ وہ ایک چودھری تھا نا انڈیا کے اندر، مسجد کا کوئی خطیب بھی کوئی بڑا دلیر، چودھری نے بڑا کمایا اور کھایا۔ چودھری چودھری ہوتا ہے، لمبردار لمبردار ہوتا ہے۔ حج کی تیاری کر لی، حج کی تیاری کر لی، آ کر مولوی سے پوچھتا ہے مولانا حج پہ جانا چاہتا ہوں، کوئی دعائی پڑھا دیں۔ مولوی بڑا تکڑا تھا، اس نے کہا حج پہ کیا کرو گے جا کے؟ آپ کا کون سا حج قبول ہوگا؟ یہ جرت ہے کسی میں خطیب میں؟ شام کو کہے گا بستر اٹھا نکل میری مسجد سے، ہم نیا مولوی رکھ لیں گے۔ کہا چودھری صاحب حج تو حلال پیسوں کا ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی میرے پاس حلال بھی ہے۔ انہوں نے کہا جو حرام لوگوں کا اکٹھا کیا ہوا ہے وہ کدھر جائے گا؟ اگر حج پہ جانا ہے پہلے اپنے آپ کو پاک کر۔ ہم سود کے پیسے مسجد میں دے کر سمجھتے ہیں حج ہوگا، کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ اللہ کی قسم آوے کا آوا ہی بگڑا ہوگا۔ ہزاروں میں سے کوئی ایک نظر آتا ہے، کوئی ایک نظر آتا ہے جس کی نگاہ رب کے عرش کی طرف اٹھی ہوتی ہے کہ میں نے جانا ہے اوپر اور تیاری میں ہوں، تیاری میں ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، عمر ثانی انہیں کہا کرتے تھے لوگ، جس کے دور میں بھیڑیا اور بھیڑ ایک ہی چشمے سے پانی پیتے تھے۔ جنگل کے اندر رہنے والا چرواہا کہتا ہے جب اس کی بکری پر بھیڑیے نے حملہ کیا، اس نے وہاں اعلان کر دیا وادی میں عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گیا۔ کوئی موبائل نہیں، کوئی سروس نہیں۔ کہا کیسے؟ کہا بھیڑیے نے حملہ کر دیا ہے، لگتا ہے وہ چلا گیا۔ اس کو زہر دے دیا تھا، آپ کو یاد ہو۔
اس کو زہر دے دیا تھا اور اس کے کک نے دے دیا تھا، غلام نے جو روٹی پکاتا تھا. آپ کو پتہ لگ گیا اس نے زہر دے دی. پوچھا کتنے پیسے لیے؟ مخالفین سے، بھائی تھے وہ، رشتہ دار ہی. کتنے پیسے لیے؟ 1000 چاندی کے وہ ریال شیال جو بھی تھا. کہا یہ لیے. کہا یہ واپس کر بیت المال میں جمع کرا دے اور بھاگ جا، پکڑ کے تجھے بھی مار دیں گے لوگ، بھاگ جا. اور شہادت نگاہ اوپر تھی نا، اوپر تھی نا. کہا حج پہ جانا ہے، حلال مال سے حج ہوتا ہے. اگر واقعی آپ نے حج کرنا ہے اور اللہ کے ہاں پاک صاف ہونا ہے، لوگوں کے جو مال دھار تو نے قابو کیے ہیں سب واپس کر دے، پھر حج پہ چلا جا. چودھری کو بھی سمجھ آ گئی کہ بات تو سچ ہے، بات تو حقیقت ہے. ہم کیسے چمڑیاں ادھیڑتے ہیں لوگوں کی. ہائے ہائے ہائے، دیکھ لو. اور میں حیران ہوتا ہوں، اللہ گھی کے ٹین کے ڈبے پر اپنا ایمان یہ مسلمان بیچ دیتا ہے. یہ بیچ دیتا ہے. پڑاؤ نا سڑک پر، سڑک پر پڑاؤ، دیکھو موٹر سائیکل کیسے گھما کر جاتا ہے اور وہ گھڑی اٹھا لیتا ہے اور اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے میری ہی ہے. سعودی عرب کے اندر بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک پاکستانی میں قاری صاحب تھے بڑے تکڑے، گھڑی گری پڑی تھی، بھٹی صاحب، اس نے جھک کے اٹھائی اور شرطے نے بازو پکڑ لیا، 3 مہینے جیل کاٹا ہے. یہاں میری ہو، میرا مال ہے، ہم نماز پڑھنے آ گئے ہیں، یہ کپڑے حلال کے. سوچئے گا ذرا، یہ روٹی جو کھا کر آ رہا ہوں صبح ناشتہ کیا ہے حلال پیسوں کے؟ اگر حلال ہے تو اس بادشاہ کا شکر ادا کرو، اور اگر حرام ہے پھر چودھری کی طرح انسان بنو، مسلمان بنو. وہ آ گیا، اس نے کہا یہاں بیٹھو اور اعلان کر دو چودھری سے جس نے لینا ہے وہ لے جائے، میں نے حج کرنے جانا ہے. بدل گئی زندگی. اور مسلمانوں جمعے آتے رہیں گے، تم پڑھتے رہو گے، ہم پڑھاتے رہیں گے، کوئی تبدیلی آنی چاہیے، کوئی انقلاب آئے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے مرنا ہے، میری دوبارہ تخلیق ہونی ہے، مجھ سے پوچھا جانا ہے. کتنا بے وقوف ہے یہ انسان، کما کما کر لوگوں کی چمڑیاں ادھیڑ ادھیڑ کر، اور کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا، جوتیاں کھانا نصیب ہوتی ہیں، اولاد مدے کر رہی ہوتی ہے. وہ بیٹھ گیا مسجد میں، آگے لوگ، یہ کیسا انقلاب ہے، یہ کیسے؟ انہوں نے کہا بتاؤ کتنے پیسے ہیں؟ میرے آپ نے ₹1,00,000 لیے تھے. دیتا رہا، پیسے دیتا رہا. پھر دیہاتوں میں گروی چلتا ہوتا، گروی زمینیں رکھتے ہوتے. انہوں نے کہا جی اب تو میں چلا جاؤں آج پہ. اس نے کہا نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، وہ جو گروی زمینیں رکھی ہوئی ہیں وہ زمینیں واپس کر. زمینوں کے مالک بھی بڑے حیران ہوئے، آپ تو ہمارے گاؤں میں انقلاب آ گئے. یہ اس کو اٹھانا ذرا، شیر کو اس کو مارا ذرا، اٹھ کے بیٹھو، بڑا انقلاب آ گیا. زمینیں واپس کی. کہا اب چلا جاؤں؟ کہتے نہیں، پاک نہیں ہوئے ہو. یہ زمینیں آپ نے لی تھی ₹1,00,000 کے بدلے، اور 10 سال سے اس کو کھا رہے ہو. وہ جو 10 لاکھ آپ نے اوپر کمایا وہ بھی اس کا واپس کر. تجوریاں خالی کر دی، بالکل پاک صاف ہو گیا. کہا اب تو جا بیت اللہ کے اندر پہنچ، تو مانگے گا رب اس پر بارشیں کر دے گا. او اہل ایمان، ہم کیسے مسلمان ہیں. اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ہماری دوبارہ پیدائش ہونی ہے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، ہم نے تو یہ سمجھ لیا تھا اوپر جانا ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں. تو مکہ کے لوگوں کا عقیدہ تھا ہم نے کب رب سے ملنا ہے. ایمانداری سے بتائیں، مجھے خبر ہو کہ شام کو آج ڈی سی نے بلایا ہے، میرے صبح کی نیندیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. پتہ نہیں پرچہ کر دیا ہو کسی نے، پتہ نہیں جیل میں نہ ڈال دے. نیب بلا لے کہ 4 گھر ہیں تیرے، یہ کیسے بنائے تھے. آرام سے سوتے ہیں. اور مسلمان، رب تجھے اور مجھے دن میں 5 مرتبہ بلا رہا ہے.
حی علی الصلاۃ، آ جا اور معافی مانگ لے۔ رات کو اس آسمان دنیا پر رب آ کر کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے معافی کر دوں؟ اپنی زندگیوں میں کوئی انقلاب لائیے، بھاڑ میں جائے ملک بھی اور اس کے وارث بھی اور حکومتیں بھی، میں اپنی فکر کروں میں جہنم سے بچتا ہوں کہ نہیں بچتا۔ ملک جنہوں نے سنوارنا ہے خود ہی سنوارتے رہیں گے، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا ملک میں کیا ہو رہا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا یہ تیرا گھر اور تیرا یہ جسم حلال سے پلا ہے کہ حرام سے۔ بس دیکھ لو، دعائیں نہیں ہوتی یہاں بھی، دعائیں ہوتی ہیں مسجدوں میں، ساری مسجدوں میں ہوتی ہے، بیت اللہ میں بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، رائمنڈ میں آدھے گھنٹے کی دعا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ساری دنیا بڑے بڑے منسٹر دعا میں پہنچتے ہیں، جی وہاں پہنچو دعائیں ہونی ہیں، کوئی قبول ہو رہی ہیں؟ جتنی دعائیں ہوتی ہیں اتنا مسلمان نیچے گرتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ آپ ٹیسٹ لے کر دیکھ لیں، شیطان ایسے ایسے ہیلے بنا کر حرام کو حلال کرتا ہے۔ ایک یہ بانڈ ہے، یہی کھل جائے پھر دیکھو اس کی۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، مجھ سے آ کر کہتا ہے شاہ صاحب پتہ نہیں زندگی میں کب یہ 10 روپے والا بانڈ ہوتا تھا اس وقت، وہ میرا آج 10 لاکھ روپے میں نکلا ہے، حلال ہے کہ حرام؟ میں نے کہا حرام، حرام، اللہ کی قسم اس نے پائی تک نہ اٹھائی۔ کہا میں نے حرام پال کر اپنے بچوں کو جہنم میں لے جانا ہے؟ مجھے یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے۔ دیکھ لو، اور مسلمانوں اپنا محاسبہ کیا کرو، خود کیا کرو، شام کو سونے سے پہلے چیک کرو میں مسلمان سو رہا ہوں، کیا پتہ اٹھو ہی نہ۔ کتنے لوگ ہیں جو سو جاتے ہیں دوبارہ اٹھتے؟ محاسبہ کر، جو کما کر لایا ہوں، جو رب سے باتیں کی ہیں، جو رب کی ذمہ داری تھی آج کی پوری کی ہے، بس یہی پتہ لگ جائے گا فیل۔ میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، دنیا کا، دین کا میں طالب علم ہوں۔ ہم جب پیپر لیتے اور دیتے اور چیک کرتے تھے یونیورسٹی میں بھی، پھر ان کے پیپر آ جاتے ہیں، چیک کیجئے جی پروفیسر کے پاس، وہ چیک کرتا ہے۔ طالب علم کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے میں فیل ہوں، لکھ کے جو نہیں کچھ آیا ابا جی کو کہہ دیتا ہے ہاں ابا جی پاس ہوں گا، دل کہہ رہا ہے جس دن رزلٹ آیا 0۔ اور مسلمان آج اگر میں مر جاؤں، سوچئے گا ہر بندہ، آج اگر میں مر جاؤں اور مرنے کے بعد میرا امتحان شروع ہو، فیل ہو کے پاس، جنت ہے کہ جہنم؟ پھر پیپ کے پیالے اور کھولتا ہوا پانی اور زنبور اور آگ، بستر بھی آگ کا، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں موت آئے گی، ملک الموت تمہارے سر کے اوپر کھڑا ہے، سر کے اوپر کھڑا ہے۔ وکیل بکم، وکیل ہے، ڈنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے تمہارے اوپر، ابھی آرڈر ہوا رب کا اور ابھی صفائی ہو جائے گی۔ کہتے نہیں ابھی تو مل کر گیا تھا، ابھی فوت بھی ہو گیا۔ ہم کتنے مجبور ہیں جو سانس جا رہا ہے واپس نہیں لا سکتے کہ مر گیا جی بندہ۔ وکیل بکم، اس کی ذمہ داری ہے ملک الموت کی۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سوچ لو جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے کیا کیفیت ہوگی۔ قرآن پڑھا کر، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، قرآن کو پڑھا کر۔ یہ کتاب ہمارے لیے، تعویذوں کے لیے نہیں آئی ہے، یہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کے لیے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، سارے مجرم گناہگار وہاں کھڑے ہوں گے اللہ کے پاس۔ کاش، اللہ کہتا ہے کاش اے نبی تو دیکھے ان کو، نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، گردنوں کو جھکائے ہوئے اپنے رب کے ہاں۔
کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ یہ وہ صورت ہے جو جمعے کے دن فجر کی نماز میں سنت ہے، ہر جمعے کے دن فجر میں پڑھنا۔ یہ پڑھے اور 2.5 رکوع ہے، دیکھو مقتدیوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہائے ہائے ہائے، 2.5 رکوع پڑھ لیے پہلی رکعت میں۔ ہم اپنی مسجد میں الحمدللہ پوری سورت پڑھتے پہلی رکعت میں، دوسری سورت دہر سنت کے مطابق۔ جسے نہیں پڑھا جاتا وہ کرسی پہ بیٹھ جائے۔ 10-20 منٹ رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ہم کہتے ہیں اتنی لمبی۔ اور مولوی تو پورے محلے کی ماسی ہوتی ہے، وہ آتا ہے کہتا ہے لمبی نماز ہو گئی، دوسرا آتا ہے کہتا ہے چھوٹی ہوگی، تیسرا کہتا ہے رکوع لمبا ہو گیا، چوتھا کہتا ہے سجدہ لمبا ہو گیا۔ کس مصیبت میں آ گیا بیچارہ وہ۔ اور اگر مسلمان ہو، امام نماز پڑھاتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، مقتدی کہتا ہے پڑھاتا ہی رہے، سنتا ہی رہوں۔ ہائے ہائے، اس وقت کہیں گے یہ لوگ اللہ ابصرنا، پیچھے بھی میں نے پڑھایا وجعل لکم السمع والابصار، یہاں بھی ربنا ابصرنا وسمعنا، ہم نے دیکھ لیا ہے اور ہم نے سن بھی لیا ہے، یہ جنت اور یہ جہنم ساری نظر آ رہی ہے۔ فرجعنا، دنیا میں دوبارہ بھیج، ہم بندے کے پتر بن کر آئیں گے۔ آؤ گے دوبارہ؟ ہمیں بھیجا جائے گا دنیا میں؟ سپلی نہیں ہے، میں کہا کرتا ہوں طلباء کو، یہاں فیل ہمارے ہوتے ہوئے جب یہ بی اے کرتے تھے طالب علم 5 چانس ہوتے تھے، پھر دوبارہ ساروں میں فیل، 5 دفعہ پاس ہو جائے تو ٹھیک نہ فیل، وہاں کوئی ایک چانس بھی ملے گا کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دو؟ سوچ لو، جہاں چانس کوئی نہیں، جہاں امتحان دوبارہ کوئی نہیں، وہ زندگی ہم نے بھلا دی ہے۔ کیا ہم کہنے والوں کی اکثریت اور کیا سننے والوں کی؟ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اہل ایمان رب کہتا ہے اگر ہم چاہیں ساری دنیا کو نمازی بنا دیں، پھر امتحان کیسا؟ یہ تو جبر ہے نا، پھر امتحان کیسا؟ یہ دنیا امتحان دار العمل ہے۔ دار العمل ہے۔ ہمیں اللہ کیا سمجھاؤں، اللہ کی قسم، جمعے کا خطبہ انتہائی مشکل خطبہ، 7 دن کے بعد یہ آیا ہے۔ دیکھ لو، اب یہ کہہ دو ان کو یہ مسجد کی کھڑکیاں رہ گئی ہیں، یہ بنا دو۔ آخری بات، وقت ہو گیا۔ یہاں بیٹا ہے اور اس کی شادی ہے، پھر اس کے پیسے اڑتے ہوئے دیکھو، پھر خسروں کے اوپر نچاتے ہوئے دیکھو، اس کو بیلیں دیتے ہوئے دیکھو۔ کسی نے کہا اتنا خرچہ؟ اس نے کہا ایک ہی تو بیٹا ہے، دوبارہ کوئی شادی ہونی ہے، خوشی نہ مناؤ؟ آئے اور کہہ دو ذرا مسجد زیر تعمیر ہے، اس کا کوئی خیال کر لو، کوئی کھڑکیاں لگوا دو، دروازے بنوا دو۔ 10 روپے کا نوٹ دیکھے گا بٹوے میں ہے بھی صحیح کہ نہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو چھوٹی سی مسجد ہے، میری مسجد الحمدللہ بہت بڑی ہے، میں نے 9 کروڑ روپے لگائے اس مسجد پر، 9 کروڑ روپے لگائے، اور یہی انداز ہے یہاں تو پھر بھی میں نے ہاتھ ہلکا رکھا ہے، اور صاف کہہ دیتا ہوں کوئی رشوت خور، کوئی سود خور، کوئی مشرک، کوئی قبر پرست چندہ نہ دے کر جائے، ہمیں تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ توحید پرستوں کی مسجد ہے، توحید والے ہی پیسے دے۔ ایک عورت، بھٹی صاحب، ایک عورت امریکہ سے فون آیا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، آپ کی سیڑھیاں سن کر ہم مسلمان ہوئے ہیں، جان نہ پہچان۔ میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں۔ کہا میرا خامند بوڑھا ہو گیا، ضعیف، فوت ہو گیا ہے، اسی چاہت میں کہ زیدی برادران سے ملاقات نہیں ہوئی۔ توحید کی سمجھ آ گئی تھی، اب میری عدت ختم ہو گئی ہے، میں پاکستان میں آنا چاہتی ہوں، بس آپ سے ملاقات کرنی۔ میں نے کہا میں آپ کو کیسے پہچانوں گا؟ کہا بس آپ ایئرپورٹ پر آ جائیں،
ہم آپ کو دن رات سنتے ہیں، پہچان لیں گے۔ میں چلا گیا اپنی بیوی کو لے کر، اہلیہ کو لے کر، ہائے ہائے، میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت، دنیا نکل گئی، وہ عورت ہی نہیں کوئی آ رہی۔ وہ جو ہی گیٹ پر آئی، اس نے دور سے، میں سمجھ گیا یہی اماں جی ہیں۔ میں گھر لے آیا، مسجد زیر تعمیر تھی، آ کر ملی، کہا زندگی کی بڑی خواہش تھی جس کے ذریعے اللہ نے ہدایت دی، ان کو مل تو لو، کوئی کام کر کر جائے دنیا میں۔ رات رکھا، صبح واپس فلائٹ، ہوٹل میں ہم نے کمرہ لے لیا، وہاں ان کو چھوڑا ہے، کھانا وانا کھلا کر صبح پھر آ گئی۔ جاتے ہوئے کہنے لگی اپنا اکاؤنٹ مجھے دے دیں مسجد کے لیے، کام ہو رہا تھا۔ ہم نے نہیں کہا یہاں یہ ضرورت ہے، یہاں یہ ضرورت ہے، یہاں یہ ضرورت ہے، آئے آئے۔ قرآن میں نہیں آتا اللہ چمٹ کر مانگنے سے منع کرتا ہے؟ اندھوں کو نظر آ جاتا ہے، یہاں ہاتھ لگائے گا تو کھڑکیاں نہیں ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ مسجد زیر تعمیر ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں ہم بھکاری نہیں، ہمارا احسان ہے، ہم سے مراد یہ مسجد کے ذمہ داران اپنے اپنے حلقے میں، ہمارا احسان ہے تم پر، ہم تمہیں جنت کے لیے کچھ نہ کچھ بنوانے کے لیے دیتے ہی رہتے۔ سنوار لو اپنے آپ کو، بنا لو اپنی جنت، بنا لو۔ وہ چلی گئی اماں جی، ہم تو خوش تھے کہ اللہ نے حدیث بنایا ان کو سارا کچھ۔ ایک دن اکاؤنٹ میں میسیج آ گیا کہ اماں جی نے 40 لاکھ روپے مسجد کے لیے بھیجا۔ بدل گئی نا زندگی۔ اور ہماری حالت، وہ میلسی کے اندر چھت گر گئی وڈیرے کی، منڈی میں بیٹھا ہوا تھا، وہ خود کہتا ہے، میں اپنے ایمان کو چیک کروں، وہ خود کہتا ہے کہ جو ہی چھت میرے اوپر آئی نا، بیسمنٹ میں تھا، میں نے کہا میں تو مر گیا ہوں۔ پہلا خیال یا اللہ اگر زندہ رہ گیا نا تو سارا کچھ تیرے گھر میں ہی دے دوں گا۔ دیکھو مسلمان، سارا کچھ دے دوں گا۔ کہ تھوڑی دیر گزری، لوگ بھاگے، آوازیں آنے لگ گئیں، میں سمجھ گیا نہیں مرا نہیں، زندہ ہوں۔ تو دوسرا خیال آیا پورا تو نہیں، آدھا دوں گا۔ یہ ہے مسلمان، یہ سچا واقعہ ہے، یہ عبرت کے لیے۔ کہتے جب میرے بازوؤں پر لوگوں کے ہاتھ پڑ گئے اور مجھے اس چھت کے نیچے سے نکالا، میں نے کہا نہیں، آدھا تو نہیں، چوتھا دوں گا۔ اور کہا جب میں منڈی کے باہر اپنی سیٹ والی جگہ پہ چرپائی پہ بیٹھا، میں نے منشی کو کہا 4 دے گے مولوی کو دے مدرسے میں۔ وآخر الدعوان